الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ یہ رہنے دیں، بات چل رہی تھی ہم نے جو پڑھا ہے ابھی تک، جو لائن سے پڑھا، مضارع مرفوع پڑھا، پھر مضارع منصوب پڑھا، مضارع مجزوم پڑھا۔ اس میں 3 حصوں میں کیا، 14 صیغوں کو 3 حصوں میں کیا۔ کیسے؟ 5 صیغوں، 7 صیغے، 2 صیغے، 5 صیغے، 7 صیغے، 2 صیغے۔ پہلے مضارع مرفوع، مضارع منصوب، مضارع مجزوم کے 5 صیغوں کے بارے میں ہم ایک ساتھ بات کرتے ہیں۔ جیسے بتایا تھا کہ مضارع مرفوع میں 5 صیغوں کے مضارع مرفوع کسے کہتے ہیں؟ مضارع وہ مضارع کہ جس کے اوپر نہ نصب دینے والا کوئی عامل ہو، نہ کوئی جزم دینے والا عامل ہو، تو مضارع مرفوع ہوتا ہے۔ تو علامت رفع کیا ہوتی ہے؟ کہا کہ علامت رفع ضمہ ہوگی، علامت رفع ضمہ، بھلے علامت رفع ہوگی کیا؟ ضمہ، علامت رفع ضمہ ہوگی 5 صیغوں میں، ٹھیک ہے؟ علامت رفع ضمہ 5 صیغوں میں۔ جناب میں 2 منٹ میں آ رہا ہوں۔ بالکل۔ علامت رفع ہوگی ضمہ 5 صیغوں میں۔ کون کون سے؟ اور یہ ضمہ جو ہوگی، ضمہ یا تو پوشیدہ ہوگا، ضمہ یا تو پوشیدہ ہوگا۔ کہاں پر؟ پہلے 5 ضمہ، علامت رفع ضمہ 5 صیغوں میں۔ کون سے 5 صیغے؟ 1 4 7 13 14۔ ٹھیک ہے، 1 4 7 13 14۔ علامت رفع ضمہ ہوگی 5 صیغوں میں، 1 4 7 13 14۔ میں نے یہاں پہ بس گنتی لکھوا دی جگہ کم ہونے کی وجہ سے، ورنہ آپ دیکھیے گا واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم جمع۔ ان 5 صیغوں میں علامت رفع ہوگی مضارع مرفوع میں ضمہ، اور وہ ضمہ یا پوشیدہ ہو گیا ظاہر ہوگا، ضمہ پوشیدہ ہو گیا ظاہر۔ بتایا تھا آپ کو اعراب کے بارے میں، بتایا تھا اعراب کی قسموں میں، اعراب ظاہری، اعراب مقدر، محلی، اسی میں سے ہے۔ ضمہ ظاہر ہوگا کہاں پر؟ ضمہ پوشیدہ کب ہوگا؟ جب فعل ناقص میں، فعل ناقص میں یعنی جی فعل ناقص میں، فعل ناقص میں یعنی فعل ناقص کسے کہتے ہیں؟ لام الفعل کی جگہ حرف علت ہو، یعنی اس کا نام کیا ہے؟ لام الفعل کی جگہ، لام الفعل کی جگہ حرف علت ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ معتل اللام۔ معتل یعنی جس کے اندر حرف علت ہو، لام کے اندر لام الفعل پہ حرف علت ہو، اسے کہتے ہیں معتل اللام یا فعل ناقص۔ تو فعل ناقص میں ضمہ پوشیدہ ہوگا۔ مثالیں یہاں دینی تھی لیکن جگہ نہیں بچی، لیکن میں چلیے یہاں دے دیتا ہوں، آپ بنا دیجیے گا۔ یدعو واو کی مثال، یدعو واو کی مثال، یرمی یا کی مثال، یخشا ناقص الف کی مثال۔ جی معتل اللام ہے، لام ہے یعنی لام الفعل کی جگہ حرف علت ہے، اور ضمہ ان میں پوشیدہ ہے۔ بتائیے اس کے اوپر یا کے اوپر ضمہ دکھ رہا ہے؟ الف کے اوپر نہیں، یا کے اوپر ضمہ دکھ رہا ہے؟ یدعو میں واو پہ ضمہ دکھ رہا ہے؟ تو 5 صیغوں میں 1 4 7 13 14 میں فعل ناقص یعنی معتل اللام میں ضمہ پوشیدہ ہوگا، علامت رفع ضمہ پوشیدہ، اور ضمہ ظاہر ہوگا کب؟ ناقص کے علاوہ میں، ناقص نہ ہو۔ کون ناقص نہ ہو؟ فعل ناقص نہ ہو کب؟ جیسے مثلا ینصرو،
میں نے پہلے سیغے کی مثال دے دی ہے، آپ چاہیں تو پانچوں کی بنا سکتے ہیں، پہلے کی یدعو، چوتھے کی تدعو، ساتویں کی تدعو، ادعو ندعو، ایسے اس کی یرمی پہلا، ترمی چوتھا، پھر ترمی ساتواں، ارمی، ایسے اس کی دے سکتے ہیں۔ اور اس کی ینصرو، تنصرو، تنصرو، انصرو، ننصرو، 5 صیغوں میں علامت رفع۔ یہ تو تھا مضارع مرفوع کے 5 صیغوں کی، کیونکہ ہم پہلے 5 صیغوں کی گفتگو کر رہے ہیں اس لیے پہلے مضارع مرفوع کے 5 صیغے ہو گئے۔ پھر آئیے مضارع منصوب، ایسے ہی بدلتے جائیے ہیڈنگ، مضارع منصوب، علامت رفع کیا ہوگی؟ علامت رفع کیوں ہوگی بھائی؟ علامت نصب، علامت نصب فتحہ، 5 صیغوں میں، تو 5 صیغوں میں علامت نصب فتحہ ہوگی۔ اب فرق یہ ہے کہ فتحہ پوشیدہ ہوگی کب؟ ناقص الفی میں، ناقص الفی میں، بس الفی میں، اس کے بعد سب جگہ ظاہر، ناقص نہیں یخشا لکھ رہے ہو نہیں سب؟ پہلے ناقص الفی میں، پہلے ناقص الفی، پہلے ناقص یعنی لام الفعل کی جگہ حرف علت تو الف یعنی الف کو، تو فتح پوشیدہ ہوگا پہلے ناقص الفی میں، جیسے لن یخشا، دیکھیے فتح نہیں دکھ رہا اس کے اوپر، اور فتح ظاہر ہوگا پہلے ناقص الفی نہ ہو تب، فعل ناقص الفی نہ ہو تب، جیسے لن ینصرا، لن یہ دو مثال، یہ واو کی مثال کیوں دے دی ناقص کی، کہ آپ یہ مت سوچیے گا کہ پورے ناقص میں ضمہ فتح پوشیدہ ہوگا، بس ناقص الفی میں پوشیدہ ہوگا، ناقص واوی الیائی میں تو ظاہر ہے، یدعو واہ واہ واہ، یا میں یا لن ینصرا، سمجھ گئی کلثوم فاطمہ، غنچہ فاطمہ؟ بھلے آقا مضارع منصوب، پہلے مضارع مرفوع کے 5 صیغوں کے بارے میں گفتگو کر لی ہم نے کہ علامت رفع ضمہ ہوگی، ضمہ پوشیدہ ناقص میں، ضمہ ظاہر ناقص کو چھوڑ کر، پھر مضارع منصوب میں انہیں 5 صیغوں میں ہاں فتحہ ظاہر، تو اب مضارع منصوب میں علامت نصب کیا ہوگی؟ فتحہ ہوگی، فتحہ جو ہے وہ ظاہر ہوگا ناقص نہیں پوشیدہ ہوگا ناقص الفی میں، اس کے علاوہ باقی میں فتحہ ظاہر ہوگا، دیکھیے ظاہر دکھائی دے رہا ہے۔ مضارع منصوب کہتے کسے ہیں؟ اگر مضارع کے شروع میں نصب دینے والا عامل آ جائے تو اسے کہتے ہیں مضارع منصوب، تو مضارع منصوب ہو جاتا ہے، منصوب ہو جاتا ہے یعنی 5 صیغوں میں علامت نصب فتحہ ہوگی، فتحہ ہوگی، فتحہ پوشیدہ یہاں، فتحہ ظاہر یہاں۔ اب آئیے مضارع منصوب میں آ گئی بات، اب آئیے مضارع مجزوم، مضارع مجزوم، اگر مضارع مجزوم کسے کہتے ہیں؟ جس کے شروع میں وہ مضارع جس کے شروع میں جزم دینے والے عامل آ جائیں، جزم دینے والے جب عامل آئیں گے تو مضارع مجزوم ہو جائے گا، تو علامت جزم کیا ہوگی پھر؟ جی علامت جزم 5 صیغوں میں ایک منٹ رکو مٹا دوں، جی علامت جزم 5 صیغوں میں سکون، کب؟ فعل سالم میں، فعل سالم یعنی ناقص نہ ہو، یہاں پہ فعل سالم اسے کہتے ہیں جس میں حرف علت نہ ہو، لیکن یہاں فعل سالم کون سا والا؟ فاؤل فعل، عین الفعل کی جگہ ہو چلے گا، لام الفعل کی جگہ نہ ہو، یعنی فعل سالم نہ لکھو، فعل ناقص ہی لکھو، فعل سکون، فعل ناقص نہ ہو، ناقص نہ ہو۔ اور دیکھیے ناقص سے مطلب آپ بار بار وہ مت سمجھیے گا ناقص یعنی اس میں ناقص کے مطلب اردو میں جسے ناقص کہتے ہیں ادھورا، نہیں، ناقص یاد رکھنا ناقص یعنی جس کے لام الفعل کی جگہ حرف علت ہو۔ سکون کب ہوگا علامت جزم 5 صیغوں میں؟ سکون کب ہوگی؟ جب فعل ناقص نہ ہو، جب فعل ناقص نہ ہو تو سکون ہوگا، جیسے لم ینصر، ٹھیک ہے، اور یا 5 صیغوں میں علامت جزم سکون ہوگی یا حذف حرف علت، یا حذف
حرف علت، حرف علت، حذف حرف علت کب ہوگی؟ جب فعل ناقص ہو، یا نہ ہو یا ہو، اس پہ ہو نا پہ دھیان رکھنا، جب فعل ناقص ہو، ناقص ہو یعنی جس کے لام الفعل کی جگہ حرف علت، اور ناقص یہاں پہ کامن کہا ہے انہوں نے، الفی واوی آئی نہیں کہا، اس کا مطلب سب میں جب فعل ناقص ہو، تو جیسے لم ید او، دیکھیے واو حذف ہو گیا، لم یر میں یا حذف ہو گئی، لم یخشا دیکھیے الف حذف ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تین مثالیں کیوں دی؟ کیونکہ فعل ناقص جو ہے واوی بھی ہوتا ہے، یائی بھی ہوتا ہے، الفی بھی ہوتا ہے، تینوں کی مثال، تو اس میں حرف علت حذف ہو جائے گا۔ اب بتائیے کہ مضارع مرفوع، مضارع منصوب، مضارع مجزوم، یہ 5 صیغوں کی گفتگو ہم نے کی، ان 5 صیغوں میں تینوں میں اختلاف ہے، تینوں میں اختلاف ہے یعنی کیا مطلب؟ ان 5 صیغوں میں علامت مضارع مرفوع میں الگ چیز ہے، مضارع منصوب میں الگ چیز ہے، مضارع مجزوم میں، لیکن جو بچے 2 صیغے ایک ہیں اس میں تینوں برابر ہیں، تینوں میں مبنی، کیونکہ صیغہ مبنی ہے اس میں تینوں میں ایک صحیح رہے گا۔ بچے 7 صیغے، 7 صیغوں میں مضارع منصوب اور مجزوم ایک سے ہیں، مضارع مرفوع الگ ہے، وہ ابھی کریں گے گفتگو۔ 5 صیغوں کی گفتگو ہو گئی، مٹا دوں؟ آگا تھوڑا سا لکھیے مضارع مرفوع کا الگ لکھنا، منصوب کا الگ، مجزوم کا الگ، یہ 5 صیغوں کا حکم، ٹھیک ہے، الگ الگ، کیونکہ میں نے اس سے پہلے منصوب والے میں اسی میں کاٹا پیٹی کر دی تھی، آپ نے شاید لکھ لیا ہو تو بہتر ہے، لکھنا چاہیے تھا، نہیں تو پھر ریکارڈنگ سے لکھیے گا۔ 5 صیغوں کے تینوں کے حکم میں نے بیان کر دیے۔ 5 صیغوں کا مضارع مرفوع کا کیا حکم ہے؟ علامت رفع ضمہ ہوگی ظاہر اگر فعل ناقص نہ ہو، علامت رفع ضمہ پوشیدہ ہوگی اگر فعل ناقص ہو تو ضمہ ظاہر ہوگا۔ پھر مضارع منصوب میں علامت نصب فتح ہوگی ظاہر اگر فعل ناقص الفی نہ ہو، اور اگر فعل ناقص الفی ہے تو فتح پوشیدہ ہوگا۔ اب مضارع مجزوم کا 5 صیغوں کا حکم کیا ہے؟ علامت جزم سکون ہوگی 5 صیغوں میں اگر فعل ناقص نہ ہو، جیسے لم ینصر، اور اگر فعل ناقص ہے تو لام الفعل خود گر جائے گا۔ حرف علت ہر جگہ کا نہیں، لام الفعل والا حرف علت، کیونکہ ناقص ہے نا، لام الفعل کی جگہ حرف علت ہے تو لام الفعل حذف ہو جائے گا۔ دیکھیں لم یدعو، لم یرمی، لم یخشا، یہاں سے واو، یہاں سے یا، یہاں سے الف حذف ہو گیا۔ مٹا دوں آپ ان چپاتے میں؟ کلثوم جی، کلثوم فاطمہ لکھ رہی ہیں نام اور سمجھ رہی ہیں، بولیے کلثوم فاطمہ جی جی جی۔ اب آپ 7 صیغوں کی گفتگو کرتے ہیں، کیونکہ 5 صیغے 1 4 7 13 14، واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم، ان 5 صیغوں کی گفتگو۔ اب آئیے 7 صیغوں کی آئیے، تو مضارع 7 صیغے تو آپ کو یاد ہے نا، کون کون سے؟ چاروں تسنیہ، 14 صیغے میں 4 تسنیہ کے ہیں نا، تسنیہ مذکر غائب، تسنیہ مؤنث غائب، تسنیہ مذکر حاضر، تسنیہ مؤنث حاضر، چاروں تسنیہ اور 2 مذکر غائب کے، جمع مذکر غائب، جمع مذکر غائب، جمع مذکر حاضر، 5 اور 2 4 اور 2 چاروں تسنیہ اور 2 یہ 6 اور 1 واحد مؤنث حاضر، واحد مؤنث حاضر۔ 7 صیغے، اب 7 صیغوں میں کیا ہے؟ مضارع مرفوع میں علامت رفع 7 صیغوں میں، 7 صیغوں میں 7 صیغے یاد رہیں گے آپ کو؟ جی 4 تسنیہ، 2 جمع مذکر غائب و حاضر، جمع مذکر غائب و حاضر، اور تیسرا واحد مؤنث حاضر، ایک جو ہے وہ واحد مؤنث حاضر۔ کتنے ہو گئے؟ 4 2 6 اور 1 7۔ ان 7 صیغوں میں علامت رفع مضارع مرفوع میں کیا ہوگی؟ جی رکو ایسے کرتے ہیں، ایسے کر دیتے ہیں، رک جائیے،
7 सीगों में, क्या 7 सीगों में, 7 सीगों में, 7 सीगों में, रुकिए देखिए ऐसे कर देते हैं, वो छोड़िए मुजारे मरफू। 7 सीगों में यानी कौन कौन से? चारों तस्निया, 2 जमा मुज़क्कर गायब और 2 एक जमा मुन्नस, जमा 2 जमा मुज़क्कर गायब, जमा मुज़क्कर हाज़िर और 1 वाहिद मुन्नस हाज़िर। क्या क्या 7 सीगों में क्या? मुजारे मरफू, मुजारे मरफू, मुजारे मंसूब, मुजारे मजजूम, मुजारे मजजूम। 7 सीगों में मुजारे मरफू क्या है? मुजारे मरफू में अलामत रा नून एराबी, नून एराबी, नून एराबी यानी ये नून एराबी। अब मैंने देखिए एक नून, इसी नून पे ज़बर भी लगाया है, इसी नून पे ज़ेर भी लगाया है, क्यों? ताकि बता सके कि चारों तस्निया और इनमें 7 सीगों में कहीं पे नून पे ज़ेर है, कहीं पे ज़बर है। 4 में कसरा है और 3 में फतह है, 3 में फतह है, ठीक है। अलामत रफ़ मुदारे, हाँ अलामत नस्ब मुदारे मंसूब, अलामत नस्ब जी हस्बे नून, हस्बे नून एराबी, हस्बे नून एराबी यानी नून एराबी हस्ब हो जाएगा। अलामत जज़्म, अलामत जज़्म हस्बे नून एराबी, हस्बे नून एराबी। क्या चीज देखी आपने? 5 सीगों के जो हुक्म थे 1 4 7 13 14, उसमें तीनों मुजारे मरफू, मुजारे मंसूब, मुजारे मजजूम का तीनों का अलग अलग थे। लेकिन इन 7 सीगों में मुजारे मरफू में तो नून एराबी होगा और ये दोनों एक से हैं, उसमें नून एराबी खत्म होगा, इसमें नून एराबी खत्म होगा। जैसे मुजारे मरफू में एक मिसाल दे दूं या सातों आप लिख लीजिएगा, यंसो राने, यंसुराने, तंसुराने, 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 यंसुरूना, तंसुरूना, तंसुरीना, ठीक है। मुजारे मंसूब लाइन यंसुरा, देखिए नून गिर गया। अलामत जज़्म लाम यंसुरा, देखिए यहाँ भी नून, यहाँ सेम टू सेम है, यहाँ भी नून खत्म, यहाँ भी नून खत्म। तो मुजारे मंसूब, मुजारे मजजूम इन 7 सीगों में हुक्म दोनों का एक है, क्या है? नून एराबी हस्ब हो जाएगा। मुजारे मंसूब में नून एराबी रहेगा। 7 सीगों का हुक्म तीनों का पता लग गया जी। कुलसूम, फातिमा, सकीना, बोलिए। अदील, फहीम साहब, अरे बोलिए जी जी जी। तो 5 सीगों का तीनों का हुक्म याद रखना, फिर 7 सीगों का, क्योंकि 14 सीगों को 3 हिस्सों में तकसीम किया है, क्योंकि तीनों का अलग अलग हुक्म है। 5 सीगों का हुक्म अलग है, 7 सीगों का हुक्म अलग है, 2 सीगों का एक अलग हुक्म है। 5 सीगों में मुजारे मरफू, मुजारे मंसूब, मुजारे मजजूम में अलग अलग। मुजारे मरफू में जम्मा, मुजारे मंसूब में फतह और मुजारे मजजूम में या सुकून या हस्ब हरफ। बस ये है कि यहाँ फतह जाहिर या पोशीदा, जम्मा जाहिर या पोशीदा। और 7 सीगों में मुजारे मंसूब हो चाहे मुजारे मजजूम, नून एराबी गिर जाएगा और मुजारे मरफू में नून एराबी रहेगा। हो गया 7 और 5 7 5 12 12 सीगों का हुक्म पता लग गया। गर्दान क्या सीगों की होती है? 14। 2 सीगों का हुक्म तो आप जानते हैं कितना आसान है, आपको मालूम है क्या है? 2 सीगे, 2 सीगे कौन से? जमा मुअन्नस हाजिर और गायब, जमा मुअन्नस गायब और जमा मुअन्नस हाजिर। जमा मुअन्नस गायब, जमा मुअन्नस हाजिर, इनका क्या हुक्म है? मबनी है। ये याद लिख दीजिए, पहली बात तो मबनी है। मिसाल दे देता हूं बस ऐसे ही। मुजारे मरफू, मुजारे मंसूब, मुजारे
मजजूम, जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, राइटिंग को बुरा मत कहिएगा क्योंकि जल्दी। मुजारे मरफू जैसे यनसुरना, तनसुरना, दोनों सीधे। मुजारे मंसूब लन यनसुरना, लन तनसुरना। मुजारे मजजूम लम यनसुरना, लम तनसुरना। क्या चीज दिखाई दी आपको इन सब में? चाहे खाली रहा, चाहे नास्ब देने वाला मिलाया, चाहे जज्म देने वाला मिलाया, ये इकट्ठी औरतें नहीं बदली। जाए जमा मोहनकस, ये इकट्ठी वाली औरतें जब जमा हो गई तो फिर चाहे लाना आ जाए चाहे लाम आ जाए, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। कुलसुम फातिमा जी, क्या होते हैं ये? मबनी होते हैं। मबनी होते हैं यानी मबनी की तारीफ आपको शुरू में याद ही है। क्या मबनी वो कलमा है जिसका आखिर आमिल के बदलने के बावजूद भी ना बदले। देखिए यंसुरना तंसुरना, लन आ गया तब भी यंसुरना तंसुरना, लम आ गया तब भी यंसुरना। दो सीगे मबनी होते हैं। मुजारे जनाब जी दोनों सीगे जमा हैं। जी दोनों जमा है। तभी तो क्या है, औरतें इकट्ठी जब होती हैं तो कोई फर्क असर नहीं कर सकता उन पे, चाहे वो गायब वाली हो चाहे हाजिर वाली हो। मर्द जो ठीक है। जमा मोहनस गायब, जमा मोहनस हाजिर। मिटा दूं गुलचा फातिमा, समझ गई अब तो अच्छे से? जी आगा। कुलसुम फातिमा मिटा दूं? जी समझ गई अच्छे से? जी सकीना आप नहीं, आवाज आ रही आपको? सकीना जी आवाज आ रही है आपको? समझ रही हैं? कुलसुम फातिमा जी हाँ जी। देखिए और ये कै दरसों का दर्स है, ये आपको पता है कितने सबक थे ये शायद चौथा और पांचवें दर्स में, या तीसरा चौथे पांचवा, चौथा और पांचवें दर्स में है ये सब। चौथे और पांचवा दो दर्स, और तीन दर्स में तो आपको शुरू में मैंने आवाज मोरब मबनी एराब की किस्में, बिना की किस्म, बिना बिना की किस्में, आमिल मामूल, यही प्रैक्टिस कराई थी। अब सब खत्म होने के बाद यहाँ आए थे हम, क्या ये इसकी तौज़ीह दी हमने। अब ये एक साथ इन्होंने तीनों का, मुजारे मरफू, मुजारे मंसूब, मुजारे मजजूम का एक साथ जदवल बनाया है, नक्शा बनाया है। अलामत है एराब, अलामत है एराब, एराब की अलामतें दर अनवाए फेले मुजारे, फेले मुजारे के अनवा व अक़साम में। फेले मुजारे के अनवा अक़साम कितनी है? मुजारे मरफू, मुजारे मंसूब, मुजारे। देखिए नौए फेल, फेल की किस्म, फेल की नौइयत, फेल मुजारे सालिम। अगर फेल मुजारे सालिम है, सालिम है मतलब उसके लामुल फेल की जगह फेल लग नहीं है, तो पांच सीगों में अलामत रफ क्या है? जम्मा। अलामत नस्ब क्या है? अलामत जज्म क्या होगी? अगर फेल सालिम है तो, अगर फेल सालिम है यानी फेल मुजारे सालिम है यानी लामुल फेल की जगह हर फेल लत नहीं है, तो पांच सीगों में अलामत रफ होगी जम्मा, अलामत नस्ब होगी फतहा, अलामत जज्म होगी सुकून। अब अगर फेल मुजारे ना सालिम है, ना सालिम है यानी नाक़िस वाविया आई है, अलिफी की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, फकत नाक़िस वाविया और याई की। तो फेल मुजारे अगर नाक़िस वावी या नाक़िस याई है तो इन पांच सीगों में अलामत रफ क्या होगी? जम्मा, मुक़द्दर पोशीदा, यदउ, यरमी। मुजारे अगर मंसूब है तो इन दो सीगों में क्या होगी? इन दो चीजों में नाक़िस वावी और याई में फतहा ज़ाहिर, फतहा। और अगर फेल मुजारे मजजूम है तो यानी फेल मुजारे मजजूम है तो नाक़िस वावी और याई में अलामत जज्म क्या होगी? हस्ब हरफे यदउ यरमी। ये तो थी वावी और याई की मिसाल। अब खाली अलिफी की मिसाल दे रहे हैं। फेल मुजारे ना सालिम यानी नाक़िस अलिफी, वावी याई का हुक्म तो ऊपर बयान कर दिया।
वावी आई में जम्मा मुकद्दर, अलामत रफ, अलामत नस्ब फतहा जाहिर और अलामत जज्म हर्फ इल्लत हासिल। अब नाक़िस अलीफी की, नाक़िस अलीफी में फ़ेल मुज़ारे अगर मरफू है तो जम्मा पोशीदा, तो इसका मतलब यह हुआ कि मुज़ारे मरफू में अलामत रफ जम्मा पोशीदा है, कहाँ का? नाक़िस वावी में भी, याई में भी और अलीफी में भी। और अगर फ़ेल मुज़ारे मंसूब है तो नाक़िस वावी और नाक़िस याई में तो फतहा ज़ाहिर है, लेकिन नाक़िस अलीफी में पोशीदा है। और ज़ाहिर वाले का तो शुरू में ये बता ही दिया था, अगर फ़ेल सालिम है तो। और अगर फ़ेल मुज़ारे मजज़ूम है तो नाक़िस अलीफी में क्या है? हस्फ़े हर्फ़े, तो इसका मतलब यह फ़ेल मुज़ारे मजज़ूम अगर नाक़िस है, चाहे वो वावी हो, चाहे याई हो, चाहे अलीफी हो, तो हस्फ़े हर्फ़े इल्लत। जैसे हम फ़ेल मुज़ारे मरफू में अलामत रफ़ चाहे वावी में हो तब भी पोशीदा, यरमी में भी याई हो तब भी, अलीफी हो तब भी। फ़कत हुक्म बदला हुआ है मुज़ारे मंसूब में, कि मुज़ारे मंसूब में नाक़िस वावी याई में तो ज़ाहिर है फतहा, लेकिन नाक़िस अलीफी में पोशीदा है। ये कितने 5 सीगों का हुक्म तीनों का बयान कर दिया, मुज़ारे मरफू, मुज़ारे मंसूब, मुज़ारे मजज़ूम। अब आइए अफ़आल पंजगाना, 5 फेल यानी वही 7 सीगे। क्यों 5 कहा गया है उन्हें? क्योंकि चारों तस्निया में 3 तस्निया एक जैसे हैं, चारों तस्निया में 3 तस्निया, तो 3 क्यों गिने? 1 गिने तो एक जम जी। चारों तस्निया जो है चारों तस्निया में 3 तस्निया एक जैसे हैं तो 1 गिनिए, और एक तस्निया अलग वाला 2 हो गए। जमा मुज़क्कर गायब, जमा मुज़क्कर हाज़िर 2, ये 4, एक वाहिद मुअन्नस हाज़िर 5। चाहे वो फेल सालिम हो, चाहे फेल ना सालिम हो, चाहे फेल नाक़िस हो, चाहे सालिम। अलामत रफ़ क्या होगी? नून, सुबूत नून, नून साबित रहेगा यंसुराने। और अगर मुज़ारे मंसूब है या मुज़ारे मजज़ूम है तो हस्फ़े नून। देखिए हस्फ़े नून, ये मैंने आपको अभी अच्छे से समझा या। अब आइए पुरसिशो तमरीन। ये देखिए इसमें इस दर्स में तमरीनें कुछ ज्यादा हैं। क्यों? एक तो इस दर्स की तमरीनें और उसके बाद एक उमूमी तमरीनें भी हैं 5 दर्स तक की, सबकी एक साथ। क्या क्या आपके समझ में आया? फिलहाल जो इस दर्स की मखसूस जी आगा ये छठा सबक है ना? नहीं 5वां है। पुरसिशो तमरीन को 5वां का खत्म किया है हमने और उसके सवाल जवाब कर रहे हैं हम। अलाए में असली रफ की असली अलामतें क्या हैं? असली अलामत जम्मा है। नस्ब की असली अलामत क्या है? जज्म की असली अलामत क्या है? लेकिन 7 सीगों में अलामत रफ जम्मे के बदले नून आता है और नस्ब और जज्म में वो नून हस्फ हो जाता है। हस्फ नून जो है अलामत नस्ब और अलामत जज्म है। अलामत नस्ब व जज्म अफ़ाल खमसा चीज। अफ़ाल खमसा की अलामत नस्ब व जज्म क्या है? यानी 7 सीगों की हस्फ़े हर्फ़ हो, हस्फ़े हर नून, चाहे मुज़ारे मंसूब हो चाहे मुज़ारे अफ़ाल खमसा में नून हस्फ हो जाता है। समझे? सवाल नहीं है, पहले ये बताइए, मुझे नहीं लगा कि आप समझे। समझ गया होगा। अफ़ाल खमसा में यानी 7 सीगों में जहाँ नून एराबी आता है, जहाँ नून एराबी आता है, नहीं अफ़ाल खमसा वो 5 सीगे नहीं, 1 4 7, जहाँ नून एराबी आता है, जहाँ नून एराबी आता है वहां पर अलामत नस्ब और अलामत जज्म क्या होगी? हस्फ़े नून एराबी। नून एराबी खत्म हो जाएगा, चाहे मुज़ारे मंसूब हो चाहे मुज़ारे मजज़ूम, जैसा मैंने अभी लिखवाया था। दर्चे सीगे हाई, कौन कौन से सीगों में अलामत जज्म अफ़ाल नाक़िस। अफ़ाल नाक़िस की अलामत जज्म हस्फ़े हर्फ़ इल्लत है। अफ़ाल नाक़िस में अलामत जज्म हस्फ़े हर्फ़ इल्लत है। कौन कौन से सीगों में? 1 4 7 13। वाहिद मुज़क्कर गायब, वाहिद मुअन्नस गायब, वाहिद मुज़क्कर हाज़िर, वाहिद मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम। फ़ेल नाक़िस अगर हैं तो अलामत जज्म हस्फ़े हर्फ़ इल्लत। मिसाल देख लीजिए, दे दीजिए। लम यदओ, लम यरमी, लम यख्शा। पहले सीगे की मिसाल। चौथे सीगे की लम तरमी, लम यख्शा, लम यदओ। दूसरे चौथे सीगे की 7वीं सीगे की यही मिसालें रहेंगी। यख्शा, तदउ, तख्शा, तरमी। 13वां लम अख्शा, लम अख्शा, लम, अरे पहले तीनों की देनी ना, नाक़िस वावी आई अलीफी की। लम यख्शा, लम यरमे, लम यदओ। अब आइए 14वां लम नदओ, नरमी, नक्शा। चेहंगाम किस वक्त अफ़आल नाक़िस फ़ेल नाक़िस दर हालत रफ़, हालत रफ़ी में व नस्ब और हालत नस्बी में अलामत एराब शान तक़दीरी, उनके एराब की अलामत पोशीदा है।
کس وقت حالت فعل ناقص میں جو اگر فعل ناقص ہے تو کس وقت اس کی حالت رفع میں ضمہ پوشیدہ ہوگا، یعنی علامت رفع پوشیدہ ہوگی، اور کس حالت میں علامت نصب پوشیدہ ہوگی. تو آپ کہیے ناقص الفی میں تو نصب پوشیدہ ہوگا فتحہ، ٹھیک ہے، لیکن واوی اور یائی میں ظاہر ہوگا. اور علامت رفع چاہے ناقص واوی ہو، یائی ہو، الفی ہو، علامت رفع ضمہ پوشیدہ ہی رہے گی تینوں میں. علامت رفع ضمہ تو تینوں میں پوشیدہ رہے گی، چاہے ناقص واوی ہو، یائی ہو، الفی ہو، لیکن علامت نصب پوشیدہ فقط ایک صورت میں ناقص الفی ہے، باقی میں ظاہر. یہاں پوچھنا، یہاں پر اعراب تقدیری پوچھ رہے ہیں، علامت نصب تقدیری، علامت رفع تقدیری کب ہوگا فعل ناقص میں؟ تو فعل ناقص میں اگر ناقص الفی ہے تو فتحہ پوشیدہ ہوگا، اور علامت رفع پوشیدہ ہوگی فعل ناقص میں، چاہے وہ الفی ہو، چاہے واوی ہو، چاہے. نمبر 5 عواملی کے ایک فعل نہ جزمی دہن، وہ عوامل جو ایک فعل کو جزم دیتے ہیں، باذکر دو مثال کے ساتھ نام گنائیے. پہلے نام گنائیے کون کون سے عوامل ہے جو ایک فعل کو جزم دیتے ہیں. لم لم، لما، لام امر، لائنن، لائنن، یہ 4. مثال 2 دینی ہے، لم یضرب، لم ینصر. ٹھیک ہے. نمبر 6 عواملی کے 2 فعل را جزمی دہن، وہ عوامل جو 2 فعل کو جزم دیتے ہیں، 3 مثالوں کے ساتھ نام گنائیے. نام 12 یاد کر لینا ان کے، ان ہے، ازما ہے، حیثما ہے، مہما ہے، حتی ہے، من ہے، ما ہے، متا ہے، وغیرہ وغیرہ. مثالیں دے دینی ہیں. نمبر 7 افعال مضارع ذیل را، یہ دیکھیے اہم ہے یہ والی تمرین جو پریکٹیکل والی ہوتی ہے. افعال مضارع ذیل، ذیل یعنی نیچے کے افعال مضارع کو لم کے ذریعے سے مجزوم کرنا ہے. یہ تو بہت آسان ہے. لم بڑھاتے جائیے، جہاں ضمہ ہے وہ ضمہ گراتے جائیے، جہاں نون ہے وہ نون گراتے جائیے، ٹھیک ہے. ضمہ جہاں ہے، اور جہاں حرف علت ہے وہ حرف علت گراتے جائیے. یہی ہے نا. اقولو ہے نا. لم آیا تو کیا ہو گیا؟ اقول. اقول ہوا تو واو اور لام ساکن ہے دونوں، تو واو بھی گر جاتی ہے، قاعدہ ہے. اقول ہو جائے گا، لم اقول. ٹھیک ہے. لم داخل کرتے جائیے، اگر حرف علت آخر میں ہے تو حرف علت گراتے جائیے، نون ہے اعرابی ہے والا نون ہے تو نون گراتے جائیے، اور اگر ضمہ ہے تو اسے سکون میں بدلتے جائیے. اس کا الف بھی کٹے گا نا آغا، یرمی کا، یرمی کہاں ہے یار یہ؟ یہ نہیں الف کیوں کٹے گا؟ نون اعرابی کٹے گا. لم یرمیا، ٹھیک ہے. اور اس میں کیا کٹنا ہے؟ اس میں نہیں کیا کٹے گا؟ نون. بتائیے یدعونا میں کیا کٹے گا؟ نیچے سیکنڈ لاسٹ سے پہلے 4 آخر لاسٹ کے جو 4 ہیں اس میں پہلا دیکھیے کیا ہے؟ یدعونا. فرقان، اس میں لم داخل کریے جی. یدعو رہے گا، چھٹا صیغہ ہے یہ، چھٹا اور 12واں صیغہ مبنی ہوتا ہے. میں نے کہا تھا کہ چھٹے اور 12ویں میں نون کو اعراب کا مت سمجھ بیٹھنا. یہ چھٹا صیغہ ہے یدعونا، 12واں ہوتا تدعونا. لام آ جائے گا، لم یدعونا، لم تدعونا. اس پہ داخل کریں یخشونا پہ تو کیا رہے گا؟ یخشونا کیا ہو جائے گا؟ کیا حذف ہوگا؟ چھٹا صیغہ ہے یخشونا، مبنی ہے، نہیں بدلے گا. باقی میں دیکھو میں نے کر دیا ہے. اب اگر ہم نے لم داخل کیا تو کیا ہوا؟ ینصر ہو گیا، ینصر ہو گیا، ینصر. تنصرونا ہو گیا، تنصرو. تنصرینا ہو گیا، تنصری. لم تنصری. تقولانے ہو گیا، لم تقولا. اقولو ہو گیا، لم اقول. یدعو ہو گئے، لم یدعو. ندعو ہو گیا، لم ندعو. یخشا ہو گیا، لم یخشا. تخشا ہو گیا، لم تخشا. یرمیانے ہو گیا، لم یرمیا. ترمینا ہو گیا، ترمی. ایک منٹ رکو، اگر یہ 10واں صیغہ ہے ترمینا تو ترمی ہو جائے گا. اور یہ 10واں صیغہ ہے ترمینا تو ہو جائے گا ترمی. ارمی 13واں صیغہ، لم آ گیا، لم ارمے. یدعونا یخشونا چھٹا صیغہ ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. لم یدعونا، لم یخشونا.
अख्शा हो जाएगा 13वां सीगा, लम अख्शा। अदऊ 13वां सीगा हो जाएगा, लम अदऊ। समझ गई ना आप? कुलसुम फातिमा, सकीना, अदील, फहीम साहब, गुंचा फातिमे, आप लोग समझ गए ना ये तमरीन? जी हाँ। कल को प्रैक्टिस करके आना। ये तो इस दर्स से मखसूस तमरीनें थी। अब उमूमी तमरीनें हैं, कल मैं आपसे पूछूंगा। उमूमी तमरीन मतलब 1 से 5 तक जितने भी पढ़ा है 1 से 5 तक दर्स तक जो आपने पढ़ा है उसमें से कहीं से भी। तारीफ और फायदा इल्म नहव चीज, इल्म नहव की तारीफ और फायदा। फायदा क्या है? अरबी बोलने लिखने में खताओं से महफूज रहो। खता से महफूज। तारीफ क्या है? इल्म नहव एक ऐसा इल्म है कि जो कलिमात को आपस में तरकीब के वक्त, जब कलिमात को आपस में तरकीब दी जाती है तो उन कलिमात का आपस में क्या रिश्तेदारी, क्या ताल्लुक है ये बताता है, और उनके आखिर की हरकत एराब क्या है। आमिल चे फर्की बा मामूल दारत। आमिल और मामूल में क्या फर्क है? आमिल जो असर डालता है और मामूल जो असर। मिसाल ज़राबा ज़ैदुन, ज़राबा ने ज़ैद में अमल किया, ज़ैदुन हो गया तो ज़राबा आमिल। या ज़रब तो ज़ैदन में ज़राबा ने ज़ैद को नस्ब दिया, ज़ैदन हो गया। एराब चीज, एराब किसे कहते हैं? एराब मोरब कलमे के आखिरी हरकत को कहते हैं। एराब किसे कहते हैं? मोरब कलमे की आखिरी हरकत को कहते हैं। और मोरब किसे कहते हैं? मोरब वो कलमा है जिसका आखिर आवामिल के जैसा आमिल, उसकी एराब बदलता रहेगा। समझिए गुच्चा फातिमे, सवाल क्या है समझी ना? थोड़ा सा जहन लगाइए। सकीना, कुलसुम फातिमा, एराब किसे कहते हैं? जैसे ये ज़ैदुन है, ये ज़ैदुन है, मोरब कलमा है ये। तो मोरब कलमे के आखिरी, मोरब कलमे की आखिरी हरकत को कहते हैं एराब। मोरब कलमे के आखिरी। फिर मोरब किसे कहते हैं? मोरब ऐसा कलमा है जो अवामिल के बदलने से बदलता रहता है। जैसे ज़राबा के आने से ज़ैदुन हुआ, ज़रब तो आ जाता तो ज़ैदन हो जाता, समय तो मिन आ जाता तो ज़ैदिन हो जाता। तो ज़ैद बदल रहा नहीं बदल रहा तीनों? तो ये जो बदल रहा है और जो इसकी हरकत बदल रही है वो हरकत है एराब, और ये खुद है मोरब। 4 चे तफावती मियान एराब व बिना। एराब और बिना में क्या फर्क है? एराब असर है जो आमिल की वजह से आता है। बिना कलमे के आखिरी हरकत का साबित रहना, साबित रहना। और मोरब और मबनी में क्या फर्क है? मोरब जो अवामिल के बदलने से बदलता है, मबनी जो अवामिल के बदलने से भी नहीं बदलता। आका एक दफा और बता दीजिए वाला छठा और चौथा। एराब और बिना में क्या फर्क है? एराब जो आमिल की वजह से मोरब कलमे के आखिर में आता है उसे एराब कहते हैं, वो बदलता रहता है जी। आमिल जैसा वैसा उसकी वो एराब। और बिना यानी कलमे का, मबनी कलमे की आखिरी हरकत का साबित रहना, ना बदलना, आखिरी हालत का साबित रहना। मोरब किसे कहते? मोरब और मबनी में क्या फर्क है? मोरब वो जो आमिल के बदलने से बदलता रहता है जिसका आखिर, और मबनी जिसका आखिर नहीं बदलता, साबित रहता है। कलिमात मबनी, मबनी कलिमात हरकत हरफ आखिर, आखिरी हरफ की हरकत के एतबार से कितनी किस्में हैं? मबनी कलमे की कितनी किस्में आखिरी हरकत के एतबार से? मबनी बर सुकून, मबनी बर फत, मबनी बर जम, मबनी बर कसर। ठीक है? या तो मबनी कलमे के आखिर में सुकून होगा, या फता होगा, या जम्मा होगा, या कसरा होगा, या कसरा होगा। जम्मा, फथा, सुकून। तो इसे कहेंगे मबनी बर सुकून, मबनी बर फत, मबनी बर जम, मबनी बर कसर। तो मबनी कलमे की आखिरी हरकत जो होती है उस हरकत के एतबार से मबनी की कितनी सूरतें बन जाएंगी? 4। मबनी बर फत, मबनी बर जम, मबनी बर कसर, मबनी बर सुकून। मिसाल आप दे दीजिए मबनी बर सुकून, जैसे मिन, नून साकिन है देखिए, ठीक है। और मबनी बर फत की मिसाल जैसे हुआ, वाव पे फतहा है देखिए। और मबनी बर जम जैसे मुंजो, जाल पे जम्मा है। मबनी बर का जैसे अमसे देखिए कसरा है सीन पे। तो मबनी कलमे की 4 सूरतें बन जाती हैं आखिरी हरकत के एतबार से। अभी कह रहे हैं इल्म नहव पैरामून चंद मौजू बहस में कुनात। इल्म नहव कितने मौजू के बारे में गुफ्तगू करता है? 2, कलमा और कलाम। कलमे की किस एतबार से? कि कलमे की इस एतबार से
گفتگو کرتا ہے کہ کلمے کا جب مرکب کلمات کو آپس میں ملایا جائے تو اس کلمے کی آخری حرکت اور کیا ہے؟ آخری حرکت وغیرہ کیا ہے. کلام کی کس اعتبار سے کہ جب کلمات کو آپس میں ملایا تو کلمات کا آپس میں کیا ربط، کیا رشتہ داری، کیا تعلق ہے. ضربہ زید عمران، ضربہ کا زید سے اور زید اور عمر کا ضربہ سے کیا تعلق ہے یہ بتاتا ہے ہمیں. کیا بتایا کہ ضربہ سے کیا رشتہ ہے زید اور عمر کا، کہ عمر ضربہ کا فاعل ہے، زید عمر کا ضربہ کا فاعل ہے اور عمر اس کا مفعول ہے. اور کلمے کی مثال دیکھیے میں ایک منٹ مثال دے دوں تاکہ، اور آسان بات ہے لیکن آسان بات بھی کبھی کبھی سخت ہو جاتی ہے، اس لیے میں آپ کو پھر بتا دوں. دیکھیے علم نحو دو اعتبار سے گفتگو کرتا ہے. ضرب زید عمرا، ضرب زید عمرا. تو کلمہ دیکھیے پورا ملا کے کلام، لیکن الگ الگ ہیں یہ کلمے. تو کلمے سے گفتگو، اس کا دو موضوع سے گفتگو کرتا ہے، کلمہ. کلمے سے کس اعتبار سے کہ آخری حرکت کیا ہے ان کی آخری حرکت کیا ہے. یہ موضوع علم نحو کا جو موضوع ہے کیا ہے، کلمہ. کس اعتبار سے یہ بتاتا ہے کہ جب کلام بنایا جائے گا تو ان میں کلموں کے آخری حرکت الگ الگ میں کیا ہے. زید کی آخری حرکت کیا ہوگی، عمر کی آخری حرکت کیا ہوگی، ضربہ کی آخری حرکت کیا ہوگی. مثلا ضربہ پہلے ماضی ہے، اس کی وہ مبنی ہوگا، مبنی پر زید اگر فاعل ہے، اس کا فاعل ہے تو مرفوع، فاعل مرفوع ہوتا ہے تو علامت طرف ضمہ ہوگی. امرا منصوب منقول ہے، مفعول ہوتا ہے منصوب تو علامت نصب پتہ ہوگی. یہ تو کلمہ ایک ایک کر کے گفتگو کی نہیں ہے، الگ الگ، ضربہ کی الگ، زید کی الگ، عمر کی الگ. ایک ہے دفعہ کلام پورے کی، یعنی کس آپس میں کیا تعلقات ہے کلمات کا. زید کا ضربہ سے کیا تعلق ہے، زید فاعل ہے. عمران کا کیا تعلق ہے ضربہ سے، کیا رشتہ داری ہے، مفعول ہے ضربہ کا. دیکھیے دو الگ الگ موضوع پتہ لگے نہیں کلثوم فاطمہ. کلمہ کس اعتبار سے موضوع ہے کہ کلام کے اندر کلام کے اندر کلمے کی آخری حرکت کیا ہے. یہ کلام یعنی کلمات کا آپس میں کلام کے اندر کیا رشتہ داری ہے، اس سے گفتگو کرتا ہے علم نے. آئیے علامت بنا فعل ضربہ و اضربہ چیز. علامت بنا کیا ہے ضربہ اور اضربہ میں، مبنی پر فتح ہے. دیکھو بے کے اوپر نہیں ضربہ میں فتح ہے، ضربہ بے پہ زبر ہے کیونکہ مان دیا. لیکن اضربہ پہلے امر تسنیہ ہے، یہ حذف نون، علامت بنا حذف نون. اب دیکھیے فعل مضارع چہنگامی مبنی. فعل مضارع کس وقت مبنی ہوتا ہے، مثال بزنی. کون بتائے گا فعل مضارع کب مبنی ہوتا ہے، چھٹا اور 12ویں صیغے میں. ضربہ اور اضربہ میں علامت بنا کیا ہے، ضربہ میں مبنی پر فتح ماضی ہے، اضربہ کیونکہ اضربانے تھا نا، حذف نون علامت بنا ہے. فی الحال مبنی پر فتح ہے وہ دکھائی دے. آئیے 9 اعراب ظاہری چے فرقی بہ اعراب تقدیری دارات. اعراب ظاہری اور اعراب تقدیری میں کیا فرق ہے. دیکھیں ایک سے ایک، پہلی بات تو فرق تو بعد میں، پہلے ایک سے کس چیز میں ہے، یہ دونوں ایک کس چیز میں ہے، ایک اس چیز میں ہے کہ دونوں اعراب معرب کلمے کے ہوتے ہیں، تقدیری بھی ظاہری بھی. فرق کیا ہے، ظاہری جو لفظ میں دکھائی دے رہا ہے، تقدیری جو ہے لیکن دکھائی نہیں دے رہا. ٹھیک ہے. چند دستے اسم اعراب شان تقدیر ہے. کتنے قسم کے اسم ہیں جن کا اعراب پوشیدہ رہتا ہے. اس کتاب میں 3 گنائے ہیں، اس میں مقصور اور وہ اسم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو، ان کا اس اعراب تقدیری ہوتا ہے. لیکن منقوص میں 2 حالتوں میں پوشیدہ رہتا ہے، حالت نسبی میں ظاہر رہتا ہے. یاد ہے وہ غنچہ فاطمہ؟ نہیں آ گئی ہے کیا ہوا؟ ارے میں نے بتایا تھا، بتائیے تو آپ دھیان یاد نہیں ہے تو دوہرا لیجیے گا. یہ تمرین عمومی اسی لیے دی ہے کہ ہر 5 درس میں آپ کہیں پیچھے والی باتیں تو نہیں بھول گئی، اس لیے تمرین ہے کہ جب آپ یہ تمرین کریں اور آپ بھول گئی ہیں تو پلٹ کے اس درس پہ جائیں اور جا کے جب دیکھیں گی
کیا دیکھے گی کہ اعراب تین قسمیں گنائی تھیں، اعراب ظاہری، اعراب تقدیری یعنی پوشیدہ، اعراب محلی۔ بتایا تو اعراب ظاہری جو اعراب لفظ میں ظاہر ہو، زیدن میں زید دکھائی دے رہا ہے، زیدن میں ضمہ دکھائی دے رہا ہے۔ ایک ہوتا ہے اعراب تقدیری جو دکھائی نہ دے، فعل معرب میں اعراب دکھائی نہ دے، ضربا موسیٰ، ضربا جیسے اور فعل مضارع کی مثال بھی دیکھ لو، یذکو ضربا موسیٰ، موسیٰ میں ضمہ دکھائی دے رہا ہے، یذکو مضارع مرفوع ہے ضمہ دکھائی دے رہا ہے۔ جی آقا۔ اعراب محلی مبنی کلمہ اگر معرب کلمے کی جگہ آ جائے تو مبنی کلمہ تو کیونکہ بدلتا تو ہے نہیں تو اس کا اعراب محلی ہوگا۔ مثلا جاء پہلے ماضی آیا، ہاذا یعنی یہ آیا، تو جاء فاعل ہے، فعل ہے اور یہ فاعل کی جگہ پہ آیا ہے۔ آپ جانتی ہیں فاعل مرفوع ہوتا ہے، مرفوع ہوتا ہے تو علامت ضمہ ہوتی ہے، لیکن کیونکہ مبنی کلمہ اس کی جگہ آ گیا، اس کے محل پر، اس کے مقام پر آ گیا ہے، لہذا اس کا اعراب محلی ہوگا۔ کہنے جاء فعل، ھذا مبنی ہے، فاعل ہے، محلن مرفوع ہے۔ یہ بات وہاں پہ بتانے کے بعد پھر بتایا تھا کہ اعراب پوشیدہ کہاں کہاں ہوتا ہے، اعراب پوشیدہ کہاں کہاں ہوتا ہے، اعراب تقدیری کہاں کہاں ہوتا ہے، پھر وہاں پہ یہ گنایا تھا کہ اس کتاب میں جو گنایا تھا اعراب پوشیدہ کہاں کہاں ہوتا ہے، اس میں اس میں مقصور، جیسے موسیٰ بہت اچھے سے لکھوایا تھا میں نے، کسی پہ لکھا ہوا ہو تو لے لیجئے گا۔ اس میں مقصور جیسے موسیٰ، تعریف بھی لکھوائی تھی اس میں مقصور وہ، اس میں اس کا الف مقصورہ ہو، الف مقصورہ جیسے موسیٰ ہے، عصا ہے، تو ان کا اعراب تینوں حالتوں میں، چاہے حالت رفعی ہو یعنی فاعل واقع ہو، چاہے فاعل واقع ہو، چاہے ضربتو موسیٰ، میں نے موسیٰ کو مارا، تو موسیٰ یہاں مفعول ہے، تب بھی سمعتو من موسیٰ، سمعتو من موسیٰ، من جار ہے، جر دیتا ہے، کہاں ہے جر دکھائی دے رہا ہے؟ نہیں، کسرہ نہیں دکھائی دے رہا۔ ضربتو موسیٰ میں موسیٰ مفعول ہے، فتحہ دکھائی دے رہا ہے؟ نہیں۔ جاء موسیٰ میں جاء فعل ہے، موسیٰ فاعل ہے، ضمہ دکھائی دے رہا ہے؟ نہیں۔ تو اس میں مقصور میں تینوں حالتوں میں، تینوں حالتیں یعنی حالت رفعی، حالت نصبی اور حالت جری، تینوں حالتوں میں اعراب پوشیدہ رہتا ہے۔ ایک اس میں مقصور گنایا تھا۔ اب آئیے دوسرا کیا گنایا تھا، اس میں منقوص، اس میں منقوص۔ چلیے پہلے یہ تو آخر میں پہلے ایک گنایا تھا وہ اسم جو یا متکلم کی طرح مضاف ہو، جیسے کتاب، غلام، جو بھی چیز ہے اس کو آپ یا متکلم کی طرف کرو تو کتاب کو کرے گا تو کیا ہوگا، کتابی۔ جی ٹھیک ہے، ھذا کتابی، یا غلام کر لیجیے، چلیے غلام یعنی اس کو یا متکلم کی طرف اضافہ کرو تو کیا ہوگا، جاء میرا غلام آیا، تو یہ فاعل ہے، فعل ہے، یہ فاعل ہے، ضمہ کہاں ہے، پوشیدہ۔ ضرب تو غلامی، ضرب تو غلامی، ضرب تو فعل اور فاعل، یہ غلامی مفعول ہے، منصوب ہے تو علامت نصب پتہ کہاں ہے، پوشیدہ۔ سمعتو من جر دیتا ہے نا، من غلامی کا ہے کسرہ، یہ سب پوشیدہ ہے، اس میں پوشیدہ ہے۔ تو اعراب پوشیدہ کہاں کہاں ہوتا ہے، اس میں مقصور میں، تینوں حالتوں میں، تینوں حالتیں یعنی حالت رفع میں ضمہ، حالت نصب میں فتحہ، حالت جر میں کسرہ، پوشیدہ تینوں حالتوں میں۔ اور کہاں پر وہ اسم جو جیسے غلام غلامی، کتاب کو مضاف کو یا متکلم طرف کتابی،
اس کا اعراب بھی تینوں حالتوں میں، حالت رفع میں ضمہ، حالت نصب میں فتح، حالت جر میں کسرہ، پوشیدہ، تینوں حالتوں میں اعراب پوشیدہ رہتا ہے۔ یہاں پہ فاعل ہے، یہاں مفعول ہے، یہاں مجرور ہے۔ فاعل ہے تو مرفوع علامت رفع ضمہ پوشیدہ، غلامی منصوب مفعول ہے منصوب ہے علامت رفع فتح پوشیدہ، غلامی من کی وجہ سے مجرور ہے علامت جر کسرہ کا ہے پوشیدہ، اس کا اعراب بھی تینوں حالتوں میں پوشیدہ۔ تو دو چیزیں ہو گئی، اوہو میں نے غلط، ٹائم جناب بہت ٹھیک ہے 1 منٹ بس یہ آخری طرف مضاف۔ تیسرا اس میں منقوص، اس میں منقوص، اس میں منقوص بتایا تھا، اس میں منقوص جس کا آخر میں وہ اسم جس کا آخر میں یا مدی ہو، یا مدی ہو مطلب یا ساکن اس سے پہلے کسرہ، یا ساکن اس سے پہلے کسرہ، یا ساکن اس سے پہلے کسرہ، یا ساکن اس سے پہلے وہ اسم جس کا آخر میں یا ساکن ما قبل کسرہ ہو، اس کا اعراب پوشیدہ ہوتا ہے لیکن دو حالتوں میں بس، رفعی اور جردی میں۔ جاء القاضی، جاء القاضی، دیکھیے جاء فعل قاضی فاعل ہے، علامت رفع ضمہ کا ہے پوشیدہ، پوشیدہ، سمعت من القاضی، میں نے قاضی سے سنا، تو من جار ہے، جر دیا ہے قاضی کو، کہاں ہے جر پوشیدہ، پوشیدہ، ان دو حالتوں میں اعراب پوشیدہ ہے ضمہ اور کسرہ، لیکن رأیت القاضیہ، رأیت فعل و فاعل، قاضیہ مفعول ہے منصوب ہے علامت نصب فتح کہاں ہے ظاہر ہے، دکھائی دے رہا ہے، تو فتح اس میں منقول میں فتح ظاہر رہتا ہے، علامت نصب ظاہر رہتی ہے، لیکن حالت رفع میں ضمہ، حالت جر میں کسرہ اعراب پوشیدہ رہتا ہے۔ تو یہ تین اسم گنائے تھے جن کا اعراب پوشیدہ ہوتا ہے، یہی تمرین ہے، یہی تمرین ہے، دیکھیں آپ یہی تمرین ہے۔ اس کون کتنے طریقے کے اسم کا اعراب تقدیری ہوتا ہے؟ تین، اس میں منقوص، اس میں مقصور اور وہ اسم جو ہے وہ قدام، یہ قرون میں سے کون سا در ہر سے حالت رفع، اور تینوں حالتوں میں کون کون سی حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر، ان اسم میں سے جن کا اعراب تقدیری ہوتا ہے، کون سے کا حالت رفع نصب اور جر میں تینوں میں اعراب تقدیری رہتا ہے، دو کا، اس میں مقصور اور وہ اسم جو ہے متکلم کی طرف ہوتا ہے، لیکن جو اس میں منقوص میں ظاہر رہتا ہے حالت نصبی میں۔ چلیے وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔